عزیز طلباء ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بامقصد بنایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بہت ساری مخلوقات پیدا کی جنہیں صرف اور صرف انس و جن کے خاطر پیدا کی۔ انسانوں اور جناتوں کو ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے، لطف اندوز ہونے کے لیے ہی اس دنیا میں ان تمام اشیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اور اسی عبادت و بندگی کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ ان تمام انبیاء کا سب سے بڑا خاصہ وہ تھا صبر۔ صبر کے ذریعے انسان دنیا کی تمام مسائل و آلام کا سامنا کر سکتا ہے۔ صبر کے ذریعے انسان اللہ کے نزدیک محبوب سے محبوب تر ہو سکتا ہے۔ صبر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر لے جا کر آسمان تک پہنچاتی ہے۔ صبر ہی ایک ایسا مادہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے اعلیٰ کریم اللہ یعنی اللہ وحدہ لا شریک کو پہچانتا ہے اور ان کے نزدیک سب سے اعلیٰ اور افضل قرار پایا ہے۔ انبیاء کی ایسی بہت ساری مثالیں بھری پڑی ہیں۔ جو بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائے، اللہ تعالی نے ان کی سب سے بڑی خاصیت صبر عطا فرمایا ان کے اندر۔ دنیا کے سب سے پہلے نبی اور رسول حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو قائم کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، میں دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجنے جا رہا ہوں جو تم سے بہتر ہوگی، تم سے افضل ہوگی، تم سے اونچی ہوگی، ان کا مرتبہ تم سے بلند ہوگا۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، کیا ہم لوگ تسبیح و توحید کے لیے، آپ کی ثنا کے لیے کم ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا نہیں، میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہوں جو چیز وہ جانتی ہے، جن چیزوں کا علم ان کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بائیں پسلی سے دادی حوا علیہ السلام کو نکالا اور ان دونوں کو پھر جنت میں رہنے کی آزادی دے دی، لیکن شیطان نے انہیں ورگلایا، انہیں بہکایا اور اللہ کی عبادت و بندگی سے غافل کر دیا ایک چھڑ کے لیے، ایک لمحے کے لیے، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دی کہ اللہ
قدر ناراض ہو گئے، اس قدر ناراض ہو گئے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور دادی حوا کو دونوں جانب آسمان سے اتار دیا، اور جب دونوں لوگ بچھڑ گئے، تنہا ہو گئے، تو وہ لوگ اس قدر روئے اور اللہ کے سامنے اتنی گزاری کی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اور چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کلمات سکھائے، کلمات تشکر، کہ اللہ کا شکر، اے آدم میرا شکر ان کلمات کے ذریعے ادا کرو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان دونوں کو آپس میں ملایا۔ یعنی یہ صبر ہی کا پہلو ہے کہ کئی سو برس تک دونوں لوگ آپس میں بچھڑے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو صبر دیا، اور اس صبر کے ذریعے ان لوگوں نے اللہ کے سامنے جی حضوری بجا لائی، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، توبہ کیا، مغفرت مانگی، مغفرت طلب کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مغفرت کو قبول فرمایا اور ان دونوں کو آپس میں ملایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر بہت بڑی چیز ہے انسان کی زندگی میں۔ اسی طریقے سے آپ نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجیے کہ 950 سال تک اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی، پوری جوانی، پوری توانائی